کیا ہے کہ تمام کی تمام جاندار ہیں۔ اور یہاں پر جو انہوں نے نکتہ بیان کیا ہے کہ جب ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، جب ہم، اور کئی ساتھی ایسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ جوش اور خروش میں وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف ہوں، لیکن پھر وہ نظر نہیں آتے۔ تو میرے دوستو، اگرچہ ہم تھوڑا سا عمل کر لیں لیکن اس کے اوپر پختگی حاصل کریں، اس کو ہمیشہ کریں۔ اور جس طرح بزرگوں کا ایک مقالہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم کو جاری و ساری رکھو اور یہ وظیفہ تمہیں ایک دن دنگ کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اگر ہم کسی بھی عمل پر استقامت حاصل کر لیں، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لیں، پختگی حاصل کر لیں، تو وہ ہمارا عمل، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں زندگی میں وہ دھنگ کر کے رکھ دے۔ اور اس کی یہ مثال جو ہے وہ ذکر ہے، ہم جوش خروش میں وہ 50,000 جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں ایک دن میں، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ 5,000 رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد 500، اور اس کے بعد اللہ حافظ۔ تو فرمایا کہ اس طرح یہ استقامت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا عمل اس کے پڑھنے والے کو مسرور و مخمور کر سکتا۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس پر استقامت جو ہے حاصل ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ ہمارے دل کو نکھار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر ہمیں تا حیات اس کے اوپر پختگی حاصل ہو، اس کے اوپر ہمیں استقامت حاصل ہو۔ اور فرمایا کہ استقامت ہی عین کرامت ہے، کہ جو بندہ کسی عمل کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو بلا ناغہ کرتا رہتا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے اگر ہم ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا حیات اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگر ہم نے نوافل وہ مقرر کیے ہوئے ہیں کہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر بھی استقامت حاصل فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ بزرگوں نے اس پر بھی فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمارا جو دل ہے وہ وسوسے سے پاک ہوتا ہے، اس میں اس وقت کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی خیال نہیں آتا، کوئی برا خیال نہیں آتا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نوکری کر رہے ہیں یا مال بنا رہے ہیں یا دکان پہ بیٹھے ہیں تو ہمارا جو دل ہے وہ ہمیں بے چین نہیں کرتا کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ فرمایا کہ جو ہی ہم نماز کی نیت کر لیتے ہیں، جو ہی ہم نماز جو ذکر ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نیکی کا کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے اس میں وسوسے اٹھتے ہیں، بلکہ وسوسوں کا طوفان اٹھتا ہے کہ چھوڑ دو، گھر جاؤ، بازار جاؤ، یہ چیز کرو، وہ چیز کرو۔ تو دوستو، اس دل کو ہم نے سمجھانا، اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ کنٹرول ہو، ہم اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھیں، اور جب ہم اس کی بار بار مانتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے وہ نفس جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، پھر ہر بات اپنی منوا کے رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے کتابوں میں نام ہے، جن کے جو ہے وہ کمالات سے کتابوں اور جن کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا، انہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ کیا ہے، اور اپنے دل میں ان وسوسوں کو کبھی پیدا نہیں ہونے دیا، کیوں کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو و منہمک رہتے تھے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا نفس ان کے قابو میں تھا، اور ان کا دل جو ہے
وہ پاک اور صاف تھا، تو کوئی بندہ بھی اگر اس طرح کا عمل کرے گا، عمل کے اوپر پختگی حاصل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ دین کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا، ذکر کے میدان میں وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور کوئی بھی نیکی کا کام ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، تو اس میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو دعا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو محفل ہے، یہ شب داری کی جو ہم نے اس کی آج بنیاد ڈالی ہے، اس پر ہمیں تا حیات استقامت عطا فرمائے، اور اس طرح اور نیکی کے کام کرنے کی ہمیں اس کی نیت اور اس کے اوپر پختگی اور ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا